السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جی اساس الصرف کا 26واں سبق، اسم تفضیل کا بیان۔ ٹھیک ہے جی، اسم تفضیل کا بیان، اسم تفضیل کی تعریف۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ ظاہر کرے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک وصف میں شریک تو ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے دوسری شے سے وصف میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں ایک صفت مشترک ہے، ایک صفت پائی جا رہی ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں، لیکن ان میں سے دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں ایک شے میں باقی اشیاء سے وصف زیادہ پایا جا رہا ہے جس وصف کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی وصف ہو سکتا ہے۔ یہ تھی تعریف۔ اب مثال دیکھیں، جیسے کہ الاستاذ افضل من الطالب، استاد طالب علم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ افضل یعنی کہ فضیلت والا، طالب علم بھی فضیلت والا ہی ہے، لیکن استاد طالب علم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں زیادتی کے معنی اور زیادتی کا مفہوم پایا جائے گا اس میں تفضیل میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے جی، اس میں تفضیل کے اوزان، جیسے ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ کے اوزان پڑھے، آج ہم پڑھیں گے اسی طرح اس میں تفضیل کے اوزان۔ اس میں تفضیل کا مذکر کا صیغہ افعل کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ افعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے اضربوا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضربا۔ اب آپ نے اس کو ملا نہیں دینا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اگر غور کریں تو صفت مشبہ کے اوزان میں سے بھی ایک وزن تھا اسی طرح کا، لیکن اگر آپ یاد ہو تو آپ کہیں گے جی وہ فعلا نہیں، وہ فعلا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعلا اور فعلا یہ دو الگ الگ اوزان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ فعلا اس میں تفضیل کا وزن ہے اور فعلا زبر کے ساتھ اس میں صفت مشبہ کا وزن ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بار کی طرح یہ دونوں اوزان بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آگے ہم اس میں تفضیل کی گردان کی طرف پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ تھا افعل، جس کا جیسے کہ اضربوا، زیادہ مارنے والا مرد۔ ٹھیک ہے جی، اضربوا، زیادہ مارنے والا مرد۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں اس میں بھی زیادتی کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ کہیں اگر آپ کو ترجمہ بھی دیکھنے کو ملے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، تو ایک تو آپ ترجمے سے اور دوسرا آپ اس صیغے کے وزن سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اضربوا بروزن افعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے زیادہ مارنے والا ایک مرد۔ ٹھیک ہے، آگے اضربانی اضربونا، ضربا ضربیانی ضربایاتن۔ ٹھیک ہے جی، اضربانی زیادہ مارنے والے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر اس میں تفضیل۔ ٹھیک ہے، اضربونا زیادہ مارنے والے سب مرد، صیغہ جمع مذکر اس میں تفضیل۔ آگے جی، ضربا، ضربا کا ترجمہ ہوگا زیادہ مارنے والی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث اس میں تفضیل، اور ضربیانی زیادہ مارنے والی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث اس میں تفضیل، اور ضربیات زیادہ مارنے والی سب عورتیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے معنی میں زیادتی والے یہاں زیادہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وصف ہی زیادہ، یعنی کہ اس کی تعریف یہی تھی جو ہم نے اوپر پڑھی کہ کوئی شے، کوئی وصف دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں مشترک تو ہے، لیکن ایک چیز میں ان سب سے زیادہ وصف پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، یا یہ وصف اس میں ان سب سے زیادہ ہے اور یہ باقیوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس میں تفضیل کا وزن افعلو کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ افعلو بر وزن افضلو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے مثال میں، افضل بر وزن افعلو ہی ہے۔ اب افضل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ افضل تفضیل سے ہی ہے، افضل ہونے سے ہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو تفضیل کا لفظ دیکھ کر ہی یاد آ جائے گا کہ بھئی اس میں افضلیت والے معنی پائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا وزن بھی افضل ہوگا۔ اچھا جی، آگے ہم پڑھتے ہیں اس کی تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، اس میں تفضیل کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق جو یہ ظاہر کرے دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک وصف میں شریک تو ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے دوسری شے سے وصف میں زیادہ ہے، جیسے الاستاذ
افضل من الطالبی، ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ نے مثال اور تعریف دونوں بیان کر دینی ہے. سوال نمبر 2 ہے اس میں تفضیل کے کتنے اور کون کون سے اوزان ہیں، مثال کے ساتھ بیان کریں. اس میں تفضیل کے 2 اوزان ہیں، ٹھیک ہے جی. افعل مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا، ٹھیک ہے جی. یہ دونوں آپ نے بیان کر دینا ہے. ان کی کوئی ایک ایک مثال دے دیجیے گا. افعلو بروزن افعلو جیسے اضربو کر دیا، ٹھیک ہے، یا افضلو کر دیا. اور اس میں تفضیل مؤنث کا فعلا جیسے ضربا، ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 3 درج الفاظ میں صرف تفضیل کی گردان ترجمہ اور صیغہ و ترجمہ کے ساتھ لکھیں. اب صیغہ دے دیا گیا ہمیں، ٹھیک ہے جی. صیغے کی گردان ترجمہ اور صیغہ کے پہچان کے ساتھ لکھنی ہے. انفعو، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں انفعو، انفعانی، انفعون، نفعا. اس کا مذکر کا صیغہ کیا ہوگا؟ نفعا بروزن فعلا کے، ٹھیک ہے جی. نفعا، نفعیانی، نفعیاتو، ٹھیک ہے. ترجمہ آپ کو پتہ ہے، ترجمہ اسی طرح سب کا ہوگا. پہلے صیغے میں واحد کا، دوسرے صیغے میں تثنیہ کا، تیسرے صیغے میں جمع. اور یہ 3 صیغے پہلے مذکر کے ہیں اور اگلے 3 صیغے مؤنث کے ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے جی اطولو زیادہ لمبا. آپ دیکھیں ان سب کے معنی میں زیادتی والے معنی پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. زیادہ لمبا، زیادہ چھوٹا. اور افضل زیادہ فضیلت والا، اقرب زیادہ قریب، اعلم زیادہ جاننے والا. اچھا جی. آگے جی اطولو، اطولو، اطولانی، اطولون. آگے طولا بروزن فعلا، طولا، طولایانی، طولیاتو، ٹھیک ہے جی. یہ اس کی گردان ہوگی اور ترجمہ بھی اسی طرح آپ کر لیں گے جیسے ہم نے اس میں تفضیل کی گردان کا اوپر سبق میں کیا. آگے جی اصغرو زیادہ چھوٹا. اچھا جی. تثنیہ اور جمع کا صیغہ اس کا بنے گا اصغرو، اصغرانی، 2 زیادہ چھوٹے، 2 مرد. اصغرون، اصغرون جمع مذکر، اس میں تفضیل. آگے اس کا مؤنث کا صیغہ بنے گا صغرا، ٹھیک ہے جی. بروزن فعلا. ہمارے یہاں اکثر عورتوں کا نام بھی ہوتا ہے نا صغرا، ٹھیک ہے. اور وہ اس میں تفضیل مؤنث کا ہی صیغہ ہے صغرا. اور یہ اصغرو سے اس کا مؤنث کا صیغہ بنے گا صغرا، صغرایانی، صغرایاتو، ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی افضلو، اسی طرح افضلو، افضلانی، افضلو، افضلانی، افضلون، ٹھیک ہے جی. اور فضلا، فضلایانی، فضلایاتو. اقرب، اقرب، اقربانی، اقربون. اور قربا، قربیانی، قربیاتو. اعلم، اعلمانی، اعلمون. علما، علمیانی، علمیاتن، ٹھیک ہے جی. علما بروزن فعلا، تثنیہ کا صیغہ اس طرح ہو جائے گا. سوال نمبر 4 ہے جی درج ذیل افعال سے صیغہ کی پہچان کریں اور ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے. ہر بار کی طرح میں صیغہ کی پہچان آپ کو بتا دوں گا اور ترجمہ آپ اس کا خود تلاش کر لیں گے، کیونکہ آج کل بہت سی ایسے ریسورسز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے آپ آسانی سے ترجمہ فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ میری مراد کو سمجھ چکے ہوں گے. آگے ہم صیغہ پڑھتے ہیں جی اکرمانی، ٹھیک ہے جی. آپ کوشش کیا کریں ان صیغوں سے بھی پوری گردان ہی بنا لیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے. اکرمانی. اب یقیناً اس کا پہلا صیغہ ہوگا اکرمو، ٹھیک ہے جی. اکرمو زیادہ عزت والا، ایک مرد. سو اکرمانی ہے زیادہ عزت والے 2 مرد، ٹھیک ہے. میں نے ترجمہ بتا دیا آپ کو، زیادہ عزت والے 2 مرد. اور یہ صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں تفضیل ہے. آگے جی رحما بروزن فعلا. اس کا پہلا صیغہ ہوگا ارحمو، ارحمو، ٹھیک ہے جی. زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے جی. ارحمو، ارحمانی، ارحمون. اور رحما زیادہ رحم کرنے والی. یہ صیغہ واحد مؤنث، اس میں تفضیل ہے. آگے احرسون، احرسون. اس کا یقیناً پہلا صیغہ ہے احرسو اور تثنیہ کا صیغہ بنے گا احرسانی اور جمع کا صیغہ بنے گا احرسون، ٹھیک ہے. سو یہ ہے جمع مذکر، اس میں تفضیل، جس کا معنی ہوگا زیادہ لالچ کرنے والے سب مرد، ٹھیک ہے. سو آگے ہے فصحیاتن. یہ جمع مؤنث، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. زیادہ فصاحت والی عورتیں. اکثرو زیادہ ہونے والے، زیادہ ہونے والا مرد. اکثرو یہ واحد مذکر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ کثرت سے پایا جائے، زیادہ ہونے والا ایک مرد. آ گیا جی حسنیانی.
حسنا یعنی، سو یہ حسنا یعنی حسنایاتن، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ خود معلوم کر لیجیے گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں، جو کہ انشاءاللہ میں نے آگے تمام صرف و نحو کی جو خلاصۃ النحو ہے، نصاب الصرف ہے، اور اس سے آگے مزید جتنی بھی کتابیں ہیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، جس چیز کا ممکن ہو سکا میں لیکچر لے کر آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب تک کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.